اچھا، اب ایک اور معاملہ ہے جی کہ آج جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے بارے میں کچھ کہا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ یہ انٹینشن ہے کہ ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے. We must show our sovereignty. اس کی ڈرافٹ ریزولوشن تیار ہے، اپوزیشن کے ساتھ شیئر ہوگی. And I would request that we must come in unity with a clear resolution against or in response to the US resolution. اچھا احمد بلال محبوب صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ایوان نمائندگان اس کی قرارداد ہے جس کے حق میں 368 ووٹ آئے ہیں اور مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے ہیں، تو اس کے مقابلے پہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے اگر ایک قرارداد منظور کروائی جاتی ہے تو کیا اس کے اثرات کم ہو جائیں گے؟ امریکی ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے اس کے اثرات میں کوئی کمی ہوگی، کوئی توڑ نکلے گا اس کا؟ حامد میر صاحب، اصولی طور پہ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کانگریس کی پاس کی ہوئی ایک قرارداد کو آپ اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کا جواب دیں یا اس کے بارے میں ایک جوابی قرارداد پاس کروائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات تو پاکستان کے اندر بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیاں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ انتخابات کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ مشکوک ہے اور اس کے لیے آپ کو اس کی تحقیقات کروانی چاہیے یا ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. تو زیادہ بہتر تو ریکورس یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں جن کے بنیاد پہ قرارداد پیش ہوئی اور پاس ہوئی ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں، مجھے نہیں پتا قرارداد میں کیا کہیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی بات آپ کہہ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی تسلی ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا جو آخری نقطہ ہے، چھٹا نقطہ، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک تحقیقات کروائی جائے کہ انتخابات کے اندر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، تو اس کا جواب تو آپ الیکشن کمیشن یا کسی ایسے ذریعے سے دے سکتے ہیں کہ اس الیکشن میں واقعی کوئی دھاندلی ہوئی. لیکن اس ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کہہ رہی ہیں اور ابھی تک الیکشن کمیشن اس بات کی تسلی نہیں کروا سکا، جوابات نہیں دے سکا کہ وہ کیوں انتخابات کے نتائج تاخیر سے جاری کیے گئے، کیوں رزلٹ مینجمنٹ سسٹم نے کام نہیں کیا، کیوں انہوں نے بروقت فارم 45 کو اپلوڈ نہیں کیا. اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ تو یہاں پہ لوکل ہے نا. وہ امریکی اگر کانگریس کی قرارداد نہ بھی پاس کرتی تو بھی یہ شکوک موجود رہتے، لیکن اب میرے خیال میں چونکہ امریکی کانگریس کے قرارداد پاس کر چکی ہے تو پھر ہماری پارلیمنٹ سے بھی امید یہ ہوگی کہ 90% لوگ اس کی حمایت کریں. کیا ہماری پارلیمنٹ یہ کر پائے گی، ہماری قومی اسمبلی؟ اگر آپ کی اپوزیشن آپ کا ساتھ جو ظاہر ہے کہ نہیں دے گی تو یہ بڑی کمزور قرارداد ہوگی جو ہمارے ہاں سے پاس ہوگی. شعیب شہین صاحب، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن کی کوئی تحقیقات کرتا ہے تو آپ کو قابل قبول ہوگی؟ مجرم اپنے جرم پہ پردہ ڈالے گا، وہ کیا کہے گا کہ میں نے جرم کیا ہے، تو پھر کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ پھر اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن کے بغیر آپ ان کی تحقیقات کرا ہی نہیں سکتے. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ بنائے گا یا ہائی کورٹ بنائے گا؟ دیکھیں ہائی کورٹ بھی بنا سکتا ہے، مگر ہائی کورٹ کی لیمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے. سپریم کورٹ ہی کا جو کمیشن ہے وہ ہی بنائے گا اور اس سے ہی اسرٹین ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان کے واحد حلقہ ہے. میں 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے پاس گیا، 11 تاریخ کو کیس فکس ہوا اور صبح سویرے انہوں نے مجھے اسٹے دے دیا. کنسالیڈیشن پروسیس از سسپینڈڈ، یعنی ووٹوں کی گنتی روک دی جائے، یعنی فارم 47 48 49 آگے نہ بنایا جائے. میں جاتا ہوں آر او کے پاس جس دن کنسالیڈیشن ہونی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، ریٹن آرڈر جاری کیا، کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. یہ 11 فروری کی بات ہے، 11 کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. پھر میں جب بھاگم بھاگ جاتا ہوں کہ جناب آپ نے تو ابھی کنسالیڈیشن کی نہیں، نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا الیکشن کمیشن نے؟ وہ پھر بیک ڈیٹڈ 12 تاریخ کا سرٹیفائڈ کاپی دی ہے، 12 تاریخ کو جی ہم کنسالیڈیشن کر لیتے ہیں، یہ رزلٹ دے دیا. یعنی کنسالیڈیشن کی ہے 12 کو، 11 کو میرا نوٹیفیکیشن کر دیا. ہم لوگ گھوم رہے ہیں پورے پاکستان میں، سارے ہم فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگ لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں. کوئی 70,000، کوئی 50,000، کوئی 55,000، کوئی 80,000، کوئی 1 لاکھ. سلمان اکرم راجہ والا تو 1 لاکھ کی زیادہ سے لیڈ ہے. لیکن دیکھیں اس طریقے سے آپ ایوان نمائندگان کو، ٹھیک ہے جی ان میں جرت ہے جو کہتے تھے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، شہباز شریف کے الفاظ تھے، خواجہ آصف کے الفاظ تھے کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے.
انہوں نے بھی آپ کی شکلیں دیکھ کے یہ ریزولوشن پاس کی ہے. مجھے یہ بتائیں, کسی بھی ملک کے حکومت کی لیجٹیمیسی جب تک نہ ہو اس کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ یہ سوال میرا یہ ہے کہ چلے جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا, جوڈیشل کمیشن نے یہ کہہ دیا جی کہ irregularity ہوئی ہے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جوڈیشل, آپ یہ تو الیکشن ٹریبیونل کو نہیں چلنے دے رہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے. یہی تو میرا سوال ہے آپ سے کہ Election اگر وہ الیکشن ٹریبیونل کو نہیں چلنے دے رہے تو جوڈیشل کمیشن نے اگر آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا تو کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پھر ان کے پاس کیا اخلاقی, آئینی, قانونی جواز ہے کہ حکومت میں بیٹھ سکیں؟ اچھا مجھے ایک سوال اٹھایا نا, الیکشن ٹریبونل کے ہوتے ہوئے انہوں نے آرڈیننس پاس کر کے کہا کہ ہینڈ پکڈ ہم ریٹائرڈ ججز کو لگا دیں گے. ہمارے جسٹس طارق جہانگیری صاحب ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس لگ گئے, یہ بھاگم بھاگ چلے گئے. جو خود مجرم ہے الیکشن کمیشن, اس کے پاس چلے گئے, جناب ہمیں بچائیں, یہ ہم سے فارم 45 مانگ رہے ہیں. انہوں نے بغیر سوچے, بغیر کوئی ریزن لکھے آرڈر کر دیا کہ جی ٹرانسفر کر دیں, جسٹس شکور پراچا صاحب کے حوالے کر دیا جائے. پراچا صاحب وہی ہیں جو ارشد شریف مرحوم کے لیے بھی انہوں نے اس کو لے کر آئے تھے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ریٹائرڈ جج بیٹھا ہوا ہے جس سے اپنی مرضی کا سوال اٹھایا نا آپ نے. یہ بتائیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جی شعیب شاہین صاحب کہ آپ کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے, آپ کی لیجٹیمیسی جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ چیلنج کیا جا رہا ہے, تو آپ کی جو حکومت ہے اس کے جو عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات ہیں کیا وہ ڈاواں ڈول نہیں رہیں گے؟ آپ کی اجازت کے ساتھ حامد میر صاحب, ایک تو پہلے جو امریکہ کی جو انہوں نے قرارداد پاس کی ہے, میں حیران ہوں شعیب شاہین صاحب اور ان کی جماعت پہ کہ جب ڈونلڈ لو والا پرابلم تھا تو یہ کہتے تھے جی پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے. انٹرنیشنل جو لا, میں انٹرنیشنل لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے جنیوا سے اس میں ڈپلوما کیا ہے, وہ کسی طریقے سے بھی اس قسم کی قرارداد پاس نہیں کر سکتے. مبصرین کر سکتے ہیں جو یہاں پہ الیکشن دیکھنے آتے ہیں, اور یہ بڑا غلط کام ہے. ہم پاکستان ایک سوورن ملک ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا. انہوں نے تو پرسوں مائنورٹیز کے حق میں قرارداد ہوئی, اعظم نذیر طارق صاحب نے پیش کی, پی ٹی آئی نے اس کی کہا کہ نہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. شہری رحمان نے سینٹ میں پیش کی, میں بھی ادھر تھا, انہوں نے ادھر بھی اس کی مخالفت کر دی. تو یہ اگر اس حد تک یہ جا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ شعیب شاہین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اخلاقی, کس کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے, اور آئین کا آرٹیکل 219 کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 219 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس نے بنانے ہیں یہ جو جتنے بھی ہیں الیکشن ٹرائبیونلز. اور میں انتہائی احترام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی تجاوز کیا گیا ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن کی اس بات کو, اس کا جو 219 سب آرٹیکل 3 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ ٹرائبیونلز بنائیں گے. اور ایسی, اور جب اگر کوئی عدالت حامد میر صاحب ثابت کر دیتی ہے, ان کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے, پھر ایسے جب شور مچاتے رہیں گے, ان کا اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں, دوسروں کا بھی کر رہے ہیں, اس طرح سے ان کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر ان کے پاس ساری کوجنٹ ایویڈنس ہے, عدالت میں جائیں, ٹریبونلز بنے ہیں, وہاں پہ جا کرے گا. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ طلاق ابھی مطلب شادی ہوئی نہیں, طلاق پہلے ہو گئی ہے, یہ اس قسم کے کہ ہم پہلے جیت گئے. اس طرح سے نہیں ہوگا, ان کو کمپیٹنٹ کورٹ میں جانا پڑے گا. اور شعیب شاہین کے ساتھ میں ان سے تھوڑی لبرٹی لے لیتا ہوں, ایک لائٹر نوٹ پہ یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں, ان کا حلقہ بھی 47 ہے, N47 تھا. تو میں پرسوں بھی ایک جگہ پہ ان سے بات کر رہا تھا, جب تک کوئی کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ ثابت نہیں کرتی تب تک یہ کس طرح سے ان باتوں سے ضرور لوگ مانیں گے. اور نمبر 2, جب اندھا دھند پڑی تھی اپنا ڈسکا میں اور سارے RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا, اس وقت تو یہ کیوں خاموش رہے تھے؟ دیکھیں کمپیٹنٹ کورٹ کو بنایا الیکشن کمیشن نے ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس, ٹھیک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مجھے بتا دیں ایک ریزن, آپ موجود تھے بلکہ, ایک ریزن جج نے پوچھا, بتا دیں ٹرانسفر کرنے کی ایک گڈ ریزن بتا دیں. کوئی جواب نہیں تھا سوائے وہ انجم وکیل خان صاحب تو بار بار معافی مانگ رہے تھے. جی میں معافی مانگتا ہوں, یہ لیگل بات ہے, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ نے نیپوٹزم کا الزام لگایا, بتائیں نیپوٹزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک لیگل ٹرم ہے. انہوں نے کہا باعث کیا ہے, انہوں نے کہا یہ بھی لیگل ٹرم ہے. انہوں نے کہا ٹرانسفر کی کوئی اردو میں, کوئی پنجابی میں کوئی ایک وجہ بتا دو. وہ کہتے ہیں ہم تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. تو بھائی کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے فارم مانگ لیے, انہوں نے ایفیڈیوٹ مانگ لیے. اگر آپ ٹریبونل کو بھی نہیں چلنے دیتے, آپ آرڈیننس کس لیے لائے ہیں مجھے بتا دیں. اگر آپ ٹریبونل ڈیولی نوٹیفائڈ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, آپ کو آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی اس لیے کہ ہینڈ پک ججز کو لائیں اور ان کی مرضی سے جا کر کے فراڈ کروائیں. اگر آپ نے اس ملک کا تماشا بنانا ہے, یہ 2 سال 4 سال یا 1 سال 1.5 سال کی حکومت کی بات نہیں ہے, آپ نے فار آل دی ٹائم ٹو کم آپ نے اپنے ملک کی ساکھ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, یہ کبھی بھی آپ کے اوپر یہ ٹرسٹ جو ہے, یہ داغ جو ہے, یہ واپس یہ دھونے کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگے گا.